السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ سامعین محترم، اللہ رب العالمین کی ذات بڑی قدردان ذات ہے۔ وہ ذات اپنے بندے کی اور اپنے بندے کی نیکی کی بہت قدر کرنے والی ذات ہے۔ اللہ رب العالمین چاہے تو اپنے بندے کو ایک صدقہ کی ہوئی کھجور کے بدلے جہنم سے آزاد کر دے، اور اگر وہ خالق و مالک چاہے تو ایک صدقہ کی ہوئی کھجور کو بڑا چڑھا کر کے پہاڑ کی مانند کر دے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا کا اعلان فرما کر ایک نیکی کو 10 گنا تک بڑھا دے، اور پھر 10 گنا سے 70 گنا، 70 گنا سے 700 گنا، حتیٰ کہ اگر اس کی رحمت جوش میں آ جائے تو یہ اعلان فرما دے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ سبحانہ و تعالی 700 گنا سے بھی بڑھ کر تمہیں تمہاری نیکیوں کا اجر و ثواب عطا کرنے والا ہے، کیونکہ اس کی دین اور عطا لا محدود ہے۔ وما کان عطاء ربک محظورا، اور وہ خالق و مالک کسی پر رائی کے ذرے کے برابر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ ولا یظلمون فتیلا، اللہ فرماتا ہے میرے بندوں پر میری طرف سے اتنا بھی ظلم نہیں ہوگا، اور ان کی نیکی کا اجر و ثواب اتنا بھی کم نہیں ملے گا جتنا کھجور کی گٹھلی کی دھار کے اندر ایک دھاگا ہوتا ہے، اس دھاگے کی مانند بھی کسی کے اجر و ثواب میں کمی نہیں کی جائے گی۔ لیکن اعمال صالحہ میں سے مرکزی اور اساسی طور پر 3 اعمال ایسے ہیں جن کا اجر و ثواب اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے بندوں کو متعین اور محدود کر کے نہیں بتلایا، بلکہ ان اعمال کا اجر و ثواب اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت پر موقوف ہے، اور جس طرح اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت لامحدود ہے، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی ان اعمال کا اجر و ثواب غیر متعین طور پر عطا کرنے والا ہے۔ ان اعمال میں سے ایک عمل صبر کرنا، مشکل میں، پریشانی میں، تنگ دستی میں، ہر قسم کی آزمائش میں، مصیبت میں صبر کے دامن کو نہ چھوڑنا، ایسا عمل ہے کہ اس کا اجر و ثواب اللہ سبحانہ و تعالی لامحدود عطا کرنے والا ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے صبر کرنے والوں کو ان کا اجر و ثواب، ان کے صبر کا بدلہ بغیر حساب کے لامحدود طور پر عطا کیا جائے گا۔ دوسرا عمل جس کا اجر و ثواب اللہ سبحانہ و تعالی اپنی رحمت کے مطابق عطا کرنے والا ہے اور غیر محدود طور پہ عطا کرنے والا ہے، وہ ہے معاف کرنا، درگزر کرنا۔ جس شخص نے آپ پر ظلم کیا، زیادتی کی، اس سے انتقام لینے کی سوچ تک بھی نہ رکھنا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فمن عفا و اصلح فاجرہ علی اللہ، جو بندہ معاف کر دے اور صلح کو پسند کر لے تو اس کا اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو کسی آدمی نے دیکھا کہ وہ مسلسل یہ دعا کرتے رہتے تھے اللہم اعف عمن ظلمنی، اے اللہ اس شخص کو معاف کر دے جس نے مجھ پر ظلم کیا، زیادتی کی، جس نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، اس شخص کو تو معاف کر دے، میری طرف سے بھی اسے معافی ہے، میں اسے معاف کرتا ہوں۔ یہ شخص نے کسی دن سوال کر دیا کہ آپ ایسی دعا کیوں کرتے ہیں؟ جس نے آپ پر ظلم کیا آپ اس کو خود بھی معاف کر رہے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بھی اس کے حق میں معافی کا سوال کر رہے ہیں، تو وجہ کیا ہے؟ تو امام حسن بصری رحمہ اللہ نے یہ آیت پیش کی فمن عفا و اصلح فاجرہ علی اللہ،
جو بندہ معاف کر دے اور صلح کو پسند کر لے تو اس کا اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت کے مطابق عطا کرنے والا ہے۔ تیسرا عمل جس کا اجر و ثواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ لامحدود طریقے سے عطا کرنے والا ہے اور اپنے بندوں کو متعین کر کے اللہ نے اس کا اجر و ثواب نہیں بتلایا، وہ عمل روزہ ہے۔ چنانچہ حدیث قدسی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الصوم لی، میرا بندہ خاص طور پہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں ہی اس کے اس عمل کا بدلہ دوں گا، اس کی جزا دوں گا اور اپنی رحمت کے مطابق لامحدود عطا کروں گا۔ بلکہ اس سے بڑھ کر روزے کا اجر و ثواب کیا ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزے داروں کے لیے خاص طور پہ جنت کے اندر ایک دروازہ تیار کر رکھا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جنت میں ایک دروازہ ایسا بھی ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص طور پہ روزے داروں کے لیے تیار کر رکھا ہے، جس کا نام باب الریان ہے، اور اس دروازے سے روزے داروں کے علاوہ کوئی اور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ سامعین محترم، جس ماہ مبارک سے ہم گزر رہے ہیں، اس ماہ مبارک کے روزوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل اسلام پر فرض کیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور مزید فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ رمضان المبارک کے روزے اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن اور تقرب الہی کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اور یہ روزے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خوش کرنے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کا بہت بڑا سبب ہے، اپنے گناہوں کی معافی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو بندہ رمضان المبارک کے روزوں اور قیام کا کما حقہ اہتمام کرتا ہے، ایمان کی حالت میں یہ اہتمام کر رہا ہے اور ثواب کی نیت سے صیام اور قیام کا اہتمام کر رہا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ماضی کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ جو شخص رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھتا تو وہ ایک فرض کا تارک ہے، اور اس ترک فرض کی وجہ سے وہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے۔ اگر کوئی شخص مسلسل رمضان المبارک کے روزے نہ رکھے اور رمضان المبارک کے روزوں کا انکار کر دے، ان کی فرضیت کا انکار کر دے، ان کے اسلام کا رکن ہونے کا انکار کر دے، اس بات کا انکار کر دے کہ روزہ کوئی عبادت ہے، تو اس شخص کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یہ اسلام سے خارج ہے۔ لیکن ایک دوسرا مسلمان جو رمضان المبارک کے روزوں کو فرض بھی سمجھتا ہے، عبادت سمجھتا ہے، اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن سمجھتا ہے، لیکن سستی اور کہلی کی وجہ سے روزے رکھتا نہیں، تو یہ شخص کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے۔ اس پر لازم ہے کہ یہ توبہ کرے اور چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا دے۔ اسی بات کو علامہ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الاستذکار کے اندر، اور امام ابن قدامہ المقدسی رحمہ اللہ نے المغنی کے اندر بیان کیا ہے کہ اس شخص پر لازم ہے جو روزے چھوڑ چکا ہے، وہ روزوں کو چھوڑنے کی وجہ سے جو گناہ ہو چکے ہیں اس سے توبہ کرے، استغفار کرے اور چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا دے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ اسی موقف کو راجح قرار دیتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اس ماہ مبارک کے روزوں کا کما حقہ اہتمام کرنا چاہیے اور ان کو چھوڑ کر کے کبیرہ گناہ کے ارتکاب سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔